السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم سنن ابن ماجہ شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے پہلے والے درس میں صاحب کتاب امام ابن ماجہ اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں۔ اس میں ابن ماجہ سے متعلق کہ اس کا درجہ کیا ہے اور اسی طرح سے اس کی کیا اہمیت ہے، اور بعض باتیں تدوین حدیث کے حوالے سے بھی ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ سنن جیسا کہ بتلایا گیا کہ حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو ابواب فقہیہ کے طور پر جمع کر دیا گیا ہو، اور ابواب فقہیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ابتدا میں کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، صوم یا حج اور اسی طرح سے دیگر معاملات کی کتابیں ذکر کی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم سنن ابن ماجہ شروع کرتے ہیں تو بطور مقدمے کے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں سنت کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کے بعد عقائد سے متعلق احادیث ذکر فرمائی ہیں، اور اسی طرح سے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل کا تذکرہ ہے، اور بعد میں علم سے متعلق چند احادیث بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بطور مقدمہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند چیزیں یہاں شروع میں بیان کر دی ہیں، اور اس کے بعد کتاب الطہارہ شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنن ہے، تو سنن کی ابتدا کتاب الطہارہ سے عام طور سے ہوتی ہے، لیکن امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب اتباع سنت رسول اللہ سے ابتدا کیوں کی، یا اسی طرح سے اس کے بعد عقائد اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ فضائل کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ تو اگر ہم اس پہ غور کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اصل میں طالب علم پر سنت کی اہمیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب جو حدیث کے موضوع پر لکھی جا رہی ہے، تو پہلے سنت کی اہمیت کو سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ سنت کا اتباع ضروری ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا لازم اور ضروری ہے، اور اسی بنیاد پر مؤلف نے ابتدا ہی میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قائم کیا۔ اسی طرح سے باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ عقائد کا جاننا یہ اولین شرط ہے
ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے عقائد کا سمجھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے عقائد سے متعلق احادیث کو اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور احادیث کو ہم تک پہنچانے کا جو اولین ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، تو ان کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے۔ تو ان کی عدالت و ثقاہت کو ثابت کرنے کے لیے مؤلف نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل کا بھی ذکر کیا ہے، اور آخر میں علم دین کی اہمیت سے متعلق احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ایک منطقی طرز ہے جو احادیث کو سمجھنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے ابتدا میں ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ بطور مقدمہ کے مؤلف نے یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں، اور اس کے بعد کتاب الطہارہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس درس میں منتخب ابواب اس کے پڑھائے جائیں گے، یعنی مکمل کتاب نہیں ہے، اس کے منتخب ابواب پڑھائے جائیں گے، اور ان منتخب ابواب میں اس کا مقدمہ بھی ہے، یعنی مقدمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد کون کون سی کتابیں ہیں اس میں داخل ہیں اور پڑھائی جائیں گی، ان کا ذکر بھی انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ تو یہاں مؤلف نے جیسا کہ ہم نے بتلایا ابتدا کتاب السنہ یا باب اتباع سنت رسول اللہ سے کیا ہے، تو سنت کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے ہمیں جاننا لازم اور ضروری ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا کیا معنی اور مفہوم ہے، تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس کی اہمیت ہے، اتنی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، جس کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، آخر وہ ہے کیا۔ تو سنت کا لغوی معنی السیرۃ والطریقۃ حسنۃ کانت او قبیحہ، یعنی راستہ یا سیرت، چاہے یہ اچھا ہو یا برا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، یعنی جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، رائج کیا، تو اس کا اجر و ثواب اس شخص کو ملے گا، اس کے بعد جو عمل کرتا رہا ہے اس کے اجر و ثواب میں سے بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر و ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سنہ کا لفظ آیا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، تو یہاں جو ہے طریقہ مراد ہے۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور جہاں تک سنت کا اصطلاحی معنی کی بات ہے اور محدثین کی اصطلاح کی بات ہے کہ سنت کسے کہا جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یا اسی طرح سے جو محدثین نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے، وہ ہے کل ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول
او فعل او تقریر او صفت، اور اسی طرح سے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو بھی قول، فعل یا تقریر منسوب کی جاتی ہے یا صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جاتی ہے، چاہے آپ کی تخلیق سے متعلق ہو یا اسی طرح سے آپ کے اخلاق و کردار سے متعلق ہو، یہ تمام چیزیں سنت ہیں۔ یاد رہے سنت کا مترادف حدیث ہے، حدیث کی بھی یہی تعریف ہے اور سنت کی بھی یہی تعریف ہے۔ تو سنت کا یہ معنی اور مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا اسی طرح سے آپ کے افعال یا آپ کے سامنے جو کام کیے گئے تقریر جنہیں کہا جاتا ہے، یہ سارے سنت میں داخل ہیں۔ قول سے مراد یہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور فعل یعنی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بیان فرمایا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل کی مثالوں میں سے صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فاذا استوینا کبر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے تھے جب ہم کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، اور جب ہم درست ہو جاتے سیدھے کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ عمل کی مثال ہے۔ یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بیان فرمایا کنا نصلی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد غروب الشمس قبل صلاۃ المغربی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سورج غروب ہونے سے پہلے صلاۃ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ تقریر کی مثال ہے۔ تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کوئی کام کیا، کوئی کام انجام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، اسے منع نہیں کیا، تو ایسا کام یہ تقریر کہلاتا ہے۔ تقریر گویا کہ آپ نے اسے ثابت رکھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے ایک طرح سے خاموش طور پر اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس کی اجازت دے دی، تو اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ تو یہ سنت سے متعلق بات ہوئی، یعنی سنت کا معنی اور مفہوم لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے۔ اب ظاہر سی بات ہے سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے، تو اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جس چیز کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اس کی اہمیت اور افادیت ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان اور مومن کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بڑی اہمیت والی چیز ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اسی طرح سے اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ تو یہ اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ تو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے باب اتباع سنت رسول اللہ قائم کیا، یعنی ایسا باب جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے سے متعلق احادیث کو مؤلف بیان فرمائیں گے۔ تو یہ سنت سے متعلق چند باتیں ہوئیں۔ باب اتباع، بابن یا تو اسے پڑھا جائے، بابن بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے تنوین کے ساتھ، اور یا اسے اضافت کے ساتھ پڑھا جائے، باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بابن بھی پڑھ سکتے ہیں اور باب اتباع سنت رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے اسے پڑھا جا سکتا ہے، اور معنی دونوں ہی اعتبار سے تقریباً ایک ہی ہے، یعنی یہ ایک ایسا باب ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، اور جیسا کہ بتلایا گیا کہ سنت یہ مترادف ہے حدیث کا، تو حدیثوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے سے متعلق احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ایک حدیث، مشہور حدیث بیان فرمائی ہے، چنانچہ کہتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ یعنی مؤلف نے یہاں حدیث کی ابتدا کرتے ہوئے یہ سب سے پہلی حدیث بیان فرمائی ہے، باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤلف نے جو شروع میں کہا حدثنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ماضی کا صیغہ ہے، حدثنا، اس نے بیان کیا ہم سے، اور کون ہے بیان کرنے والے؟ ان کا نام آیا ابو بکر ابن ابی شیبہ، یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے ہم سے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ مؤلف کے اساتذہ میں سے ہوئے، یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ جو ہیں یہ مؤلف کے اساتذہ میں سے ہیں، اور انہوں نے ان سے یہ حدیث بیان فرمائی۔ قال، وہ کہتے ہیں، یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں، یہ سلسلہ سند ہے، یعنی مؤلف جو اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ سلسلہ سند کہلاتا ہے۔ حدیث تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں، اور یہی روات کا جو سلسلہ ہے اس کو سلسلہ سند یا اسناد بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے کے ختم ہونے کے بعد جو کلام شروع ہوتا ہے اس کلام کو متن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مؤلف نے حدثنا، مؤلف کبھی کبھی حدثنا کہتے ہیں، کبھی اخبارنا کہا جاتا ہے، اور کبھی عن کے ذریعے سے، کبھی قالا کے ذریعے سے اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، جن کتابوں کے اندر متن کے ساتھ ساتھ اسناد کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو ان کتابوں میں اسی طرح سے اسناد کی ابتدا کی جاتی ہے، حدثنا یا اخبارنا یا اسی طرح سے عن یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو حدثنا کا مطلب یہ ہے، یعنی انہوں نے
روبرو اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے اور انہوں نے خاص طور سے ان سے یہ بات بیان کی ہے۔ اور حدثنا ہے نہ جو ضمیر ہے یہ متکلم کی ہے، ضمیر مفعول ہے اور جمع کے لیے آتی ہے، اور جمع کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ اکیلے نہیں تھے، کئی ساتھیوں کی، کئی لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ حدیث ان سے سنی ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال، یہاں قال کا لفظ ہے اور کبھی آپ دیکھیں گے قال کا ذکر نہیں ہوتا ہے، بس حدثنا لکھا ہوتا ہے، جیسے شروع میں حدثنا لکھا ہوا ہے، ایسے ہی دوسرا جب راوی کا نام آتا ہے، دوسرے راوی کا یا اسی طرح سے تیسرے راوی کا نام، تو اس میں بھی حدثنا ہی لکھا رہتا ہے۔ تو وہاں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو وہاں ہم اپنی طرف سے ذہن میں یہ سمجھیں کہ قال ہے، یا تو قال موجود ہے، ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بعد قال ہے، تو یہ یہاں قال موجود ہے۔ اگر قال نہ ہو تب بھی ہمیں دوسرا نام شروع کرنے سے پہلے قال کا اضافہ کرنا، یہ سمجھنا، اضافہ کرنا اور سمجھنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ حدثنا کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے کہا۔ اگر ہم قال نہیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سے کہا، اور ظاہر سی بات ہے ہم سے نہیں کہا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا، یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا کہ ہم سے بیان فرمایا۔ تو قال کا لفظ یہ ذہن میں رہے، اگر لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھا ہوا ہے تب بھی ہمیں قال کا لفظ بڑھانا پڑے گا، اور اس کا معنی ہے یعنی انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، یعنی ہم سے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا، قال انہوں نے کہا، یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا، حدثنا شریک، ہم سے بیان فرمایا شریک نے، عن الاعمشی، اعمش سے مروی ہے، اعمش سے روایت ہے، عن کا صلہ روبیہ یا اسی طرح سے مروی یا روا بھی ہو سکتا ہے، روا عن الاعمشی، یعنی عن کا جو صلہ ہے وہ روا جو ہے اس سے پہلے محذوف ہے، یعنی روایت کیا انہوں نے اعمش سے، یعنی شریک نے اعمش جو ہیں ان سے روایت کیا ہے۔ یاد رہے ان کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ اس بات کے سلسلے میں صریح نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے بالمشافہ روبرو ان سے سنی ہے، یعنی اعمش سے انہوں نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے، ممکن ہے سنی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں سنی ہو، بلکہ کسی اور نے انہیں یہ بات بیان فرمائی کہ اعمش ایسا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس واسطے کو ختم کر کے یہ کہہ دیا کہ اعمش سے روایت ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ انہوں نے اعمش سے سنا ہے۔ تو ان کا لفظ اگر درمیان میں آتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوگا کہ انہوں نے ڈائریکٹ سنا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ واسطے سے ہو۔ اسی لیے اگر کوئی مدلس راوی ان سے روایت کرتا ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ مدلس ایسا راوی ہوتا ہے جو اپنے استاذ کو حذف کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، یعنی استاذ کا نام نہیں لیتا ہے، اور الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو محتمل ہے، یعنی اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ سنا ہو اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ نہیں سنا ہو۔ تو یہ ایک ان سے متعلق یہاں بات کہی گئی، اور اس کو آگے ذہن میں رکھیں گے۔ جو مدلسین
روات میں سے ہوتے ہیں ان سے متعلق یہ بات جو ہے بڑی اہم ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز وہاں اس کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ تو شریک کہتے ہیں وہ آمش سے روایت کرتے ہیں ان ابی صالح، اور آمش یہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امرتکم بہ فخذوہ، ما امرتکم بہ، جس کا میں حکم دوں تمہیں، فخذوہ، تم اسے لے لو۔ یہاں امر سے مراد امور دین ہے، یعنی جو دینی امور جن کا میں حکم دیتا ہوں ان کو لو، اور جن سے منع کرتا ہوں ان سے رک جاؤ۔ جیسا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ واذا امرتکم بشیء من رائی فانما انا بشر، یعنی جب میں تمہیں تمہارے دین میں سے کچھ بتلاؤں تو تم اسے لے لو، اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے کوئی بات بتلاؤں تو میں ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح سے اور انسانوں کی بات ہوتی ہے ویسے ہی میری بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں امر سے مراد کیا ہے؟ یعنی امور دین، دین کی جو باتیں ہیں ان کے کرنے کی بات کہی جا رہی۔ ماں جو ہے یہ شرطیہ ہے، یعنی جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں، جو بھی چیز کرنے کے لیے میں تمہیں کہوں فخذوہ، اسے لو، یعنی اس کا لینا لازم اور ضروری ہے۔ امر یہ ضروری ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں، نہیتکم میں تمہیں منع کروں، امرتکم کے مقابلے میں نہیتکم، امرتکم میں حکم کروں اور نہیتکم میں منع کروں، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو جو میں کرنے کا حکم دیتا ہوں فخذوہ، اسے کرو، وما نہیتکم عنہ، اور جس چیز سے میں تم کو منع کرتا ہوں فانتہوا، اس سے باز رہو، یعنی اسے نہ کرو۔ تو یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو احکام آتے ہیں، جو کرنے کا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ان کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح سے جن چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں ان سے رکنے کے وجوب پر جو ہے دلالت کر رہی ہے۔ علماء اور محدثین نے اسی طرح کی حدیث سے، اس حدیث سے یا اس معنی اور مفہوم کی جو احادیث ہیں ان سے ایک قاعدہ اخذ کیا ہے، اور وہ قاعدہ ہے الامر یقتضی الوجوب والنہی یقتضی التحریم، یعنی امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جہاں حکم ہوگا اس پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور نہیں یعنی روکنا کسی کام سے یہ حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جس چیز سے روکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حرام ہے، اس کا کرنا جائز اور درست نہیں ہے ایک مسلمان اور مومن کے لیے۔ تو یہ جو ہے قاعدہ اس حدیث اور اس جیسی احادیث سے محدثین نے اخذ کیا ہے، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کا کرنا واجب ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان کا کرنا حرام ہے، جائز اور درست نہیں، الا یہ کہ کوئی قرینہ صارفہ پایا جائے جو اس امر یا نہیں کو کسی دوسرے معنی کی طرف پھیر رہا ہو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واجب التعمیل ہے، اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔
چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں بیان فرماتا ہے یعنی جو کچھ رسول تمہیں حکم دیں اسے لے لو، یعنی جو رسول تمہیں حکم دے رہے ہیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ جو ہے حدیث کا معنی اور مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ آج ہم نے آج کے درس میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔